میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں عرض کروں گا کہ حضرت امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سارے کے سارے صحابہ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرید ہیں، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرید نہیں۔ تو کسی نے کہا کہ امیر شریعت آپ کیا کہہ رہے ہیں، سارے صحابہ مرید ہیں، حضرت عمر مرید کیوں نہیں؟ تو فرمایا کہ سارے صحابہ حضور کے مرید ہیں، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی مراد ہے۔ اب وہ مراد کیسے ہیں، اس کا ذکر آگے چل کے میں کروں گا۔ سب سے پہلے ایک تمہید بیان کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ دو عظیم ہستیاں ایسی ہیں کہ جن کو رب العالمین سے دعا کر کے دو عظیم ہستیوں نے مانگا۔ ایک عظیم ہستی جن کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے مانگا گیا وہ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور جس ہستی نے انہیں مانگا، دعا کی، وہ ہستی ہیں سیدنا خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، کہ آپ نے رب العالمین سے دعا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو مانگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کی بارگاہ میں 3 دعائیں کی، جن کا ذکر پہلا پارہ سورہ بقرہ میں اللہ کریم نے ذکر کیا ہے۔ پہلی دعا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ شریف کی تعمیر کر رہے تھے، اور آپ کا چھوٹا سا بچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر میں آپ کی مدد فرما رہے تھے، تو ساتھ ساتھ دونوں باپ بیٹا دعائیں کر رہے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے تھے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام آمین کہہ رہے تھے۔ آپ نے 3 دعائیں کی۔ پہلی دعا یہ کی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے میرے رب تیرا گھر تعمیر کرنا، بیت اللہ شریف کی بنیادیں رکھنا، اس کی دیواریں لگانا، اے اللہ یہ نیکی کا کام ہے، لیکن نیکی بھی نیکی تب بنتی ہے جب تو اسے قبول کر لے۔ اے اللہ یہ نیکی اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، تو سننے والا جاننے والا ہے۔ یہ پہلی دعا تھی، اللہ کریم نے اسے قبول فرمایا۔ دوسری دعا کی، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم، اے میرے پاک پروردگار میری اولاد کے اندر بھی فرما بردار اولاد پیدا کرنا، میری اولاد کے اندر ہمیشہ تیری فرما برداری کرنے والے رہیں۔ تیسری دعا، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ یہ تیسری دعا تھی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی۔ آپ نے اپنے رب سے دعا کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ تعمیر کر لیا، اس کے بعد یہ تیسری دعا تھی۔ فرمایا کہ اے میرے اللہ، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، اے اللہ میں نے تیرا گھر تعمیر کر لیا ہے، اے اللہ میں نے یہ مکان بنا لیا ہے، اے اللہ مسجد حرام کو مکمل کر لیا ہے، اور مولا کریم مکان اچھے لگتے ہیں مکینوں کے ساتھ،
گھر اچھے لگتے ہیں رہنے والوں کے ساتھ، مسجدیں آباد ہوتی ہیں اماموں کے ساتھ۔ اے میرے اللہ، جب میں نے یہ مسجد بنا لی ہے، یہ مکان بنا لیا ہے، تو اسے آباد کرنے والا نبیوں کا سردار تو بھیج دے۔ گویا حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کی بارگاہ میں درخواست کر رہے ہیں کہ اے میرے مالک، اب تک تو مجھ سے قربانیاں مانگتا رہا ہے، میں قربانیاں دیتا رہا ہوں۔ اے میرے مالک، جب تو نے مجھے نبوت عطا فرمائی، تو نے حکم دے دیا کہ اپنا وطن چھوڑ دے مولا، میں نے وطن چھوڑ دیا۔ اے مولا کریم، جب میں نے تیری دین کی تبلیغ کا آغاز کیا، میرے والد نے مجھے منع کیا، مولا تو نے کہا اپنا گھر بھی چھوڑ دے۔ مولا میں نے کہا مولا جیسے تیرا حکم، جیسے تیری مرضی، میں نے اپنے والد کا گھر بھی چھوڑ دیا۔ اے میرے پاک پروردگار، پھر جب نمرود میرا مخالف ہو گیا، تو نے حکم دے دیا کہ اے ابراہیم نارے نمرود میں چھلانگ لگا دے۔ مولا میں نے یہ قربانی بھی دے دی، تیرے حکم پہ میں نے آگ کے اندر چھلانگ لگا دی۔ اے میرے مولا، میری اولاد نہیں تھی، بڑھاپے میں تو نے مجھے بیٹا عطا فرمایا، وہ میرا ننھا سا بچہ ابھی دودھ پی رہا تھا، تو نے حکم دے دیا کہ اے ابراہیم اپنے دودھ پیتے بچے اور اپنی بیوی کو بیابان وادی کے اندر چھوڑ کے آ جا، جہاں نہ کوئی درخت ہے نہ کوئی انسان رہنے والا ہے، اور یاد رکھنا اے ابراہیم پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھنا۔ مولا میں نے ایسے ہی کیا، اپنی بیوی اور بچے کو بیابان جنگل کے اندر چھوڑ کے آ گیا، میں نے کوئی سوال نہیں کیا، کوئی تکرار نہیں کیا۔ اے میرے پروردگار، جب وہی میرا بچہ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا، تو نے اگلا حکم دے دیا کہ اے ابراہیم اپنے اس بچے کے گلے کے اوپر چھری چلا دے۔ مولا میں نے کہا اے میرے مولا، تیرا حکم سر آنکھوں پہ ہے، میں چھری لے کے اپنے بچے کو ذبح کرنے کے لیے نکل پڑا۔ اے پروردگار، اب تک تو نے مجھ سے قربانیاں مانگی ہیں، میں قربانیاں دیتا چلا گیا ہوں، لیکن اے میرے اللہ اب میری باری آ گئی، اب میری باری آ گئی، مانگنا میرا کام ہے، عطا کرنا تیرا کام ہے۔ مولا ان قربانیوں کا جو انعام تو مجھے دے گا، انعام کے اندر میں کوئی معمولی چیز مانگنے والا نہیں ہوں۔ مولا میں نے چھوٹی قربانیاں تو نہیں دی ہیں، وطن بھی چھوڑا ہے، ماں باپ کو چھوڑ دیا ہے، بیوی بچوں کو بیابانے میں چھوڑ دیا ہے، اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ مولا میں نے بڑی قربانیاں دی، اب میں چھوٹی چیز نہیں بلکہ ایک عظیم چیز مانگنے لگا ہوں۔ اب وہ عظیم چیز کیا تھی؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک۔ اے میرے پروردگار، میں تجھ سے وہ ہستی مانگنے لگا ہوں جو تیرے خزانے میں ایک ہی ہے، دوسری ہستی کوئی نہیں۔ ربنا وابعث فیہم رسولا، یہ رسولن کے اوپر جو دو زبریں ہیں، دو زبر دو زیر دو پیش جہاں بھی ہوں، اسے نون تنوین کہا جاتا ہے۔ علماء جانتے ہیں یہ نون تنوین کبھی قلت کے لیے آتا ہے، کبھی عظمت کے لیے آتا ہے، یہاں یہ عظمت کے لیے آیا ہے۔ وہ حضرت ابراہیم فرمانا چاہتے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا، اے میرے اللہ مجھے ایک رسول چاہیے، اور رسول بھی معمولی رسول نہیں بلکہ وہ عظیم الشان رسول عطا فرما، ایسا رسول جو صرف رسول نہ ہو بلکہ امام المرسلین ہو، جو صرف حسین نہ ہو بلکہ حسینوں میں احسن ہو، جو صرف جمیل نہ ہو بلکہ جمیلوں میں اجمل ہو۔ مولا وہ صرف کامل نہ ہو بلکہ کاملوں میں اکمل ہو، جو صرف شریف نہ ہو بلکہ شریفوں میں اشرف ہو، جو صرف حسین نہ ہو بلکہ حسینوں میں احسن ہو۔ اے اللہ ایسا رسول عطا فرما جو تیرے اس گھر کو آ کے آباد کر دے۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی پیارے آقا کے لیے۔ اسی طرح ایک دعا میرے آقا نے بھی ایک ہستی کے لیے مانگی،
اور وہ ہستی ہیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب ایک دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی ہے، ایک دعا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے۔ دعا مانگنے والے دونوں نبی ہیں، لیکن دونوں کی دعاؤں میں ایک فرق ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دعا مانگی تو دعا کا جو نتیجہ تھا، جو ثمر تھا، وہ دنیا میں اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکے۔ ان کے دنیا سے جانے کے بعد اللہ کریم نے کئی سال بعد جا کے حضور علیہ السلام کی ذات کو مبعوث فرمایا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی تکمیل ہوئی۔ لیکن میرے نبی کی جب دعا، آپ نے دعا مانگی، رات کے اندھیرے میں میرے آقا دعا مانگتے ہیں، صبح کے سویرے میں دعا قبول ہو جاتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں علماء اکرام نے لکھا، ان کے جو اسلام لانے کا واقعہ ہے، جب 39 لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، اور یہ وہ دور تھا جب مخفی طور پہ اسلام کے فرائض و واجبات کو ادا کیا جاتا تھا۔ دار ارقم کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ جو 39 صحابہ اکرام تھے وہاں پہ بیٹھتے تھے، آپ علیہ السلام ان کو دین سکھاتے، جو نئے آنے والے لوگ ہوتے اسلام وہیں پہ قبول کرتے، وہیں پہ آپ آقا علیہ السلام ان کی تربیت فرماتے تھے، اور وہیں پہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کی جاتی تھی۔ کفار نے مسلمانوں کا جینا مشکل کر دیا تھا، زمین مسلمانوں کے اوپر تنگ کر دی گئی تھی۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا مانگی۔ ادھر آقا دعا مانگ رہے ہیں، ادھر دار الندوہ میں ابو جہل نے اپنا اجلاس بلایا۔ اجلاس کا عنوان یہ تھا کہ کس طرح معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رستے سے ہٹایا جائے۔ یہ تبلیغ کرتے ہیں، یہ لوگوں کو ایک نئے دین کی تعلیم دیتے ہیں، اور لوگ ان کی گفتگو کو سن کے فوراً ان کے گرویدہ ہو جاتے ہیں اور ان کا لایا ہوا نیا دین قبول کر لیتے ہیں۔ تو مشاورت ہوئی تو یہ طے پایا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضور علیہ السلام کو قتل ہی کرا دیا جائے۔ جب آپ قتل ہو جائیں گے، آپ نہیں ہوں گے تو تبلیغ بھی نہیں کریں گے، تو اس کام کے لیے آپ کون آگے بڑھے؟ تو کوئی تیار نہ ہوا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو جہل نے کہا کہ جو بندہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرے گا اس کو 100 اونٹ انعام دیا جائے گا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور کے مشہور پہلوان بھی تھے اور بہترین تلوار بازی جانتے تھے، بہترین جنگجو تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں فوراً کھڑا ہو گیا، میں نے یہ پسند کیا کہ 100 اونٹوں کا انعام مجھے ہی ملنا چاہیے، تو میں نے کہا اس کام کو میں کروں گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں تلوار نیام سے نکالی اور میں نکل پڑا کہ میں آپ کو قتل کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ جاتے ہیں، سیدھا دار ارقم کی طرف جا رہے ہیں، رستے میں ایک صحابی ملے، کہا عمر کہاں جا رہے ہو؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تمہارے نبی کو معاذ اللہ قتل کرنے جا رہا ہوں۔ جب یہ بات کی تو صحابی رسول نے کہا پہلے اپنے گھر کی خبر لے، تیری اپنی بہن فاطمہ بھی اسلام قبول کر چکی ہے، اور تیرا بہنوئی سعید بن زید وہ بھی اسلام قبول کر چکا ہے۔ اب حضرت عمر پہلے اپنی بہن کے گھر کی طرف جاتے ہیں، دروازے کے قریب پہنچتے ہیں تو اندر سے قرآن مجید کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے اور بہن سورہ طٰہٰ کی تلاوت کر رہی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلال میں دروازے پہ دستک دی، بہن نے فوراً قرآن کے وہ اوراق چھپا لیے، دروازہ کھولا، حضرت عمر غصے اور جلال میں اندر آتے ہیں اور حضرت
سعید بن زید جو ان کے بہنوئی تھے ان سے کہا کہ یہ کیا کر رہے تھے، ان کو دھکا دیا اور مارنے لگے تو بہن درمیان میں آ گئی، کہا عمر کیا ہو گیا، میرے شوہر کو کچھ مت کہنا، یاد رکھ جس ماں کا دودھ تو نے پیا ہے اسی ماں کا دودھ میں نے بھی پیا ہے، جس باپ کا خون تیری رگوں میں گردش کرتا ہے اسی باپ کا خون میری رگوں میں گردش کرتا ہے، خبردار اگر ہم کو ہاتھ بھی لگایا، ہم اس نبی کا کلمہ پڑھ چکے ہیں جس نبی کو تو قتل کرنے کے لیے جا رہا تھا۔ اب جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ میری بہن نے تو کبھی میرے سامنے اونچی آواز میں بات نہیں کی تھی، کون سی ایسی چیز ہے جس نے اس بات میں مجبور کر دیا کہ میری بہن میرے سامنے آ گئی اور اتنے غصے میں مجھ سے گفتگو کر رہی ہے اور مجھ سے مار کھانے کے لیے تیار ہو گئی ہے، اور آگے سے کہتی ہے کہ اے عمر اگر تو ہمارے ٹکڑے ٹکڑے کر دے ہم اپنے ٹکڑے تو کروا لیں گے لیکن اس دین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غصہ ختم ہوا، دل نرم ہوا، تو کہا کہ بہن چلو مجھے بتا وہ کیا پڑھ رہے تھے؟ تو بہن نے کہا کہ ہمارے نبی کے اوپر جو کلام نازل ہوتا ہے اس کلام کی ایک سورت میں تلاوت کر رہی تھی، لیکن تو ناپاک ہے، پہلے غسل کر کے آ پھر تجھے اس کلام کی تلاوت سنائیں گے۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے غسل کیا تو بہن نے سورہ طٰ کی آیات سنائی، ادھر وہ تلاوت کرتے جاتے ہیں اور ادھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ جب تلاوت ختم ہوئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہن سے کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کہاں ہوں گے، مجھے وہاں لے چلو، میں بھی آپ کی غلامی میں آنا چاہتا ہوں اور اس دین کو قبول کرنا چاہتا ہوں کہ اتنا عظیم کلام جو اس نبی کے اوپر نازل ہوتا ہے۔ تو آپ کو بتایا گیا کوہ صفا کے قریب دار ارقم میں حضور علیہ السلام صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرمائے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار اسی طرح ہاتھ میں ہے، اسلام قبول کرنے کی نیت پہ دار ارقم کی طرف چل پڑتے ہیں۔ ادھر سے جب قریب پہنچے تو صحابہ کرام نے دیکھا کہ حضرت عمر آ رہے ہیں، ہاتھ میں ننگی تلوار ہے، تو صحابہ پریشان ہو گئے اور حضرت امیر حمزہ سے کہا کہ عمر آ رہے ہیں، ہاتھ میں ننگی تلوار ہے۔ تو حضرت امیر حمزہ نے کہا کوئی بات نہیں، اگر اس کا نیک ارادہ ہوا تو ٹھیک، اگر غلط ارادے سے آیا تو اسی کی تلوار سے اس کا سر قلم کر دیں گے۔ جب آپ علیہ السلام کو یہ خبر ملی کہ عمر فاروق آ رہے ہیں تو کیونکہ رات کو حضور علیہ السلام نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا کی تھی، تو جب آپ کو پتہ چلا کہ عمر آ رہے ہیں اور صحابہ کرام ان کو روکنے کی تیاری کر رہے ہیں، تو آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام سے جو الفاظ ارشاد فرمائے، ایک شاعر نے ان الفاظ کو ذکر کیا ہے، وہ کہتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا تم یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا، خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا، میں نے رات کے وقت اپنے رب سے دعا کی تھی کہ اے میرے مولا اللہم اعز الاسلام بأبی جہل بن ہشام او بعمر بن الخطاب، یا عمر بن خطاب کے ذریعے سے دین اسلام کو عزت عطا فرما۔ یہ اس وقت حضور دعا کر رہے ہیں جب ابو بکر صدیق بھی اسلام قبول کر چکے ہیں، حضرت عثمان بھی اسلام قبول کر چکے ہیں، حضرت علی شیر خدا بھی اسلام قبول کر چکے ہیں، حضرت ابو عبیدہ بھی اسلام قبول کر چکے ہیں، حضرت ابو سعید بھی اسلام قبول کر چکے ہیں، حضرت تو 39 صحابہ کرام نے اسلام قبول کیا۔ لیکن میرے آقا دعا فرما رہے ہیں اے اللہ ابھی تک اسلام کو عزت نہیں ملی، اگر تو اسلام کو عزت دینا چاہتا ہے تو عمر کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرما۔
تو حضور فرماتے ہیں میں نے عمر کے لیے دعا کی ہے اس لیے تم پریشان نہ ہو، وہ خود نہیں آیا بلکہ اس کو میرے رب نے بھیجا ہے، میری دعا اسے لے کے آ رہی ہے۔ تو آپ کے الفاظ شاعر نے ذکر کیا، وہ آیا ہے تو آنے دو، بچھا دو پل کے راہوں پر، وہ پہلا سا نہیں لگتا، کرو نہ شک نگاہوں پر، وہ آیا ہے نہ جانے کو خدا کا انتخاب آیا، خدا کا انتخاب آیا۔ اب جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں آئے نا تو آپ نے ان کو کلمہ پڑھایا۔ جیسے ہی حضرت عمر فاروق نے کلمہ شہادت پڑھا، صحابہ کرام نے خوشی میں نعرہ تکبیر بلند کیا۔ ادھر صحابہ کرام خوش ہو رہے تھے، ادھر سے جبریل امین نازل ہو گئے اور آ کے فرماتے ہیں، ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے، لما اسلم عمر نزل جبرائیل، جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو جبریل امین علیہ السلام نازل ہوئے، فقال، اور آگے فرماتے ہیں، یا محمد لقد استبشر آل السماء باسلام عمر، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آسمانوں والے اس عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے پر خوشی منا رہے ہیں۔ اب حضرت عمر فاروق نے اسلام قبول کر لیا، تھوڑی دیر کے بعد ظہر کی نماز کا وقت ہوا تو صحابہ کرام وضو کرنے لگ گئے، نماز کی تیاری کرنے لگ گئے۔ تو حضرت سیدنا عمر فاروق نے پوچھا، یا رسول اللہ یہ کیا کرنے لگے ہیں؟ تو فرمایا یہ وضو کرنے لگے ہیں، ابھی ہم جماعت کے ساتھ یہاں پہ نماز پڑھیں گے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ کیا آپ اللہ کے سچے رسول نہیں ہیں؟ فرمایا ہاں میں اللہ کا سچا رسول ہوں۔ پھر فرمایا کہ یا رسول اللہ کیا آپ کا لایا ہوا دین اللہ کا سچا دین نہیں ہے؟ فرمایا ہاں میرا لایا ہوا دین اللہ کا سچا دین ہے۔ تو فرمایا یا رسول اللہ پھر یہ نماز چھپ کر یہاں کیوں پڑھی جاتی ہے، بیت اللہ شریف کے سامنے وہاں کیوں نہیں پڑھی جاتی؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے عمر اصل میں مسلمانوں کی تعداد کم ہے، کفار ظلم کرتے ہیں، کفار مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں اور وہ کعبہ میں نماز نہیں پڑھنے دیتے۔ تب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ آپ نماز کی تیاری کیجئے، آج ہم نماز جا کے بیت اللہ کے سامنے پڑھیں گے۔ اب منظر یہ ہے، آگے آگے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، پیچھے پیچھے حضور علیہ السلام صحابہ کرام کی اس مختصر سی جماعت کو لے کے جا رہے ہیں۔ جب بیت اللہ شریف کے سائے میں پہنچے، حضرت عمر فاروق نے مشرکین مکہ کو خطاب کرتے ہوئے اعلان کیا کہ تم میں سے جس نے اپنی ماں کو رونے دینا ہو، جس نے اپنی بیوی کو بیوہ کروانا ہو، جس نے اپنے بچوں کو یتیم کروانا ہو، وہ میرے سامنے آ جائے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو خبردار مسلمانوں کو نماز پڑھنے سے یہاں روکا۔ آج ہم مسلمان بیت اللہ کے سائے میں نماز پڑھیں گے۔ یہ وہ پہلا دن تھا کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کیا اور بیت اللہ کے سائے میں یہ پہلی نماز ادا کی گئی۔ کسی کافر کو جرأت نہیں ہوئی کہ وہ آگے بڑھتا اور مسلمانوں کو نماز پڑھنے سے روکتا۔ اس وقت تک مسلمان چھپ کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عظیم کارنامہ تھا کہ جس دن اسلام قبول کیا اسی دن مسلمان جو ہے بیت اللہ شریف کے سائے میں نماز پڑھنے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ ایک کارنامہ تھا جو میں نے ان کا آپ کے سامنے بیان کیا اور ان کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ بیان کیا۔ ان کی زندگی کے مزید حالات و واقعات کو آئندہ دروس کے اندر ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کہا سنا مولا کریم عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔